سے ہمیں معلوم ہو چکا ہے، اس کو ریلیز کر دیا گیا کہ دشمن کا گیم پلان یہ ہے، ان کی تیاری جاری ہے، یہ کرنا چاہیں گے۔ بیت اللہ محسود کو انہوں نے تیار ہی اس مقصد سے کیا تھا کہ مقصد اس کا پاکستان میں قتل و غارت، دہشت گردی اس حد تک برپا کر دینا کہ دنیا کے آگے ان کے لیے یہ آسان ہو جائے کہنا کہ پاکستان اس قابل نہیں ہے کہ ایٹمی ہتھیار رکھ سکے، اور اس ملک کو ایک فیلڈ اسٹیٹ ڈکلیئر کر کے، فیلنگ اسٹیٹ، ڈس فنکشنل اسٹیٹ، نئے نئے نام نکالتے ہیں یہ ہمیں خطابات دینے کے لیے، تو یہ ڈکلیئر کروا کر پاکستان سے ایٹمی ہتھیار لے لیے جائیں۔ یہ گیم پلان ان کا آخری سٹیج اس پہ ہے، انشاءاللہ العزیز وقت سے پہلے افشا ہو گیا ہے، یہ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ سامراجی قوتیں صرف مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہیں۔ اگر تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو ہر دور میں انہوں نے اسلام کے خلاف محاذ کھولے، اور آج بھی ان کی افواج دنیا کے پانیوں میں 39 مقامات پر امریکی بحری بیڑوں کی شکل میں موجود ہیں۔ عصر حاضر کے فرعون سامراجی قوتوں نے پوری دنیا کا امن تباہ کر دیا ہے، چاہے وہ ہنڈرس میں جاری فوجی بغاوت کی صورت میں ہو، یا چین کے صوبے سنکیانگ میں مسلم کش فتادات کی صورت میں، چاہے وہ ایران کے صدارتی انتخابات کے بعد میڈیا کے پروپیگنڈے کی صورت میں ہو، یا سوڈان اور پاکستان میں خود اپنے تیار کردہ امریکی عسکریت پسند۔ سب فسادات کے پیچھے ایک ہی ہاتھ نظر آتا ہے، صرف امریکہ کا۔ واضح رہے کہ اب براک اوباما اس مسلم کش ٹولے کی قیادت کر رہے ہیں اور اکثر مختلف ممالک کے دوروں میں مصروف رہتے ہیں۔ حال ہی میں مصر کے دارالحکومت قاہرہ کی یونیورسٹی میں امت مسلمہ سے اپنے خطاب کے دوران انہوں نے بظاہر صدر بش کے صلیبی ایجنڈے کو ریورس کرنے کا عندیہ دیا تاکہ امت مسلمہ کی آنکھوں میں دھول ڈالی جا سکے اور بش ابن بش کے ایجنڈے کی تکمیل کو حتمی شکل دی جا سکے، کیونکہ زائنسٹ لابی نے انہیں ون ورلڈ گورنمنٹ کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے چنا ہے، جو بین المذاہب اور بین التہذیبی ہمانگی پیدا کر کے تمام قوموں کو ساتھ لے کر چلے گا۔ So long as our relationship is defined by our differences, we will empower those who sow hatred rather than peace, those who promote conflict rather than the cooperation that can help all of our people achieve justice and prosperity. And this cycle of suspicion and discord must end. I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world. ون ورلڈ گورنمنٹ کا ایجنڈا تب ہی مکمل ہوتا ہے جب تمام اقوام عالم کسی ایک کاز کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اور اوباما کی مصر اور ماسکو کی یونیورسٹیز میں حالیہ تقاریر سے یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ بش کی طرح اوباما انتظامیہ نیوٹرل فیصلے نہیں کرے گی، بلکہ تمام یورپی، افریقی، ایشیائی اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کو ساتھ لے کر زائنسٹ ایجنڈے کی تکمیل کرے گی۔ اس ایجنڈے کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلم دنیا ہے، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہودی اور صلیبی گٹھ جوڑ سے مسلم ممالک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر آج مسلم دنیا امریکی اور صلیبی نیٹو افواج کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے تو اسے بھی OIC کو فعال بنانا ہوگا اور نیٹو کی طرح الائیڈ مسلم فورسز بنانا ہوگی، جس میں پاکستان، ایران، ترکی اور مشرق وسطیٰ اور افریقی مسلم ممالک شامل ہوں، تاکہ آج ان صلیبیوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد نے 2005 میں MATO یعنی مکہ الائنس ٹریٹی آرگنائزیشن بنانے کی تجویز پیش کی تھی۔ اس کے لیے محمد فیصل کو عالمی مذاکرات کار مقرر کیا گیا تھا، اور اطلاعات کے مطابق ایران کی جانب سے اس مسئلے پر خاموش سفارتکاری جاری ہے۔ منصوبے کے مطابق تنظیم کی دفاعی حکمت عملی کا انچارج پاکستان کے جنرل حمید گل اور سوڈان کے عمر البشر کو مقرر کیا جائے گا۔ یقینی طور پر یہ خبر امریکہ اور صہیونی لابی تک پہنچ چکی ہوگی اور اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے سرگرداں بھی ہوں گے۔ پاکستان بذات خود ایک ایٹمی طاقت ہونے کے ناطے ہمیں کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ ہم اللہ کے فضل سے چاہیں تو خود OIC بے شک نہ کرے، ہم آپس کے خطے کے 3-4 مسلمان ممالک کو ساتھ ملا سکتے ہیں، کوئی نہ بھی ہمارے ساتھ آئے تو ہم خود کر سکتے ہیں،
چین کو اور روس اب ہم سے دوستی کرنے کے موڈ میں ہے، ایران ہم سے دوستی کرنا چاہتا ہے اس حوالے سے کہ خطے دونوں کے خطرات ایک جیسے ہیں۔ پاکستان، ایران، ترکی، سعودی عربیہ، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، ملیشیا کی ہم ملا کے ایک مسلمان پیس کیپنگ فورس بنا سکتے ہیں جس کو افغانستان میں داخل کرنا ہے۔ یہ لازم ہے کہ اس وقت افغانستان میں تمام فتنوں کی جڑ امریکنز اور نیٹو اور انڈین فورسز ہیں جو افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ علامہ اقبال نے جب یہ بات کہی تھی کہ افغانستان کی حیثیت ایشیا میں دل کی ہے، اگر افغانستان میں فساد ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا، افغانستان کے امن سے پوری دنیا میں، پورے ایشیا میں امن ہوگا۔ اس خطے کی اس بات کو ذہن میں رکھیں، افغانستان میں نیٹو اور امریکن اور انڈین فورسز کا ہونا اس پورے خطے کے فساد کا باعث ہے۔ ان کو نکالنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان سے جب یہ بہانہ یہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں دہشت گردی کے خلاف بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہاں بیٹھ کر امن لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا علاج ہی یہی ہے کہ مسلمان خطوں میں مسلمان فوجیں جائیں اور ہم ان کو فارغ کریں یہاں سے کہ تمہارا کوئی واسطہ اور تعلق مسلمان ممالک میں نہیں ہے۔ ان کے ہونے سے مزاحمت ہے، ان کے ہونے سے موقع ملتا ہے انڈینز کو اور اسرائیلیوں کو کہ پاکستان کے خلاف ایک تحریک چلائیں اور افغانستان میں بیٹھ کر بغاوتیں برپا کریں۔ ان بڑی بڑی طاقتوں کو نکالنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی سپلائی لائن ہم پاکستان سے روکیں، ان کی سپلائی پاکستان سے جا رہی ہے، اور پاکستان کی اور مسلمان ملکوں کی پیس کیپنگ فورسز افغانستان میں جائیں۔ ممکن نہیں ہے کہ افغانستان کے لوگ، افغان مجاہدین ہو چاہے ناردرن الائنس کے لوگ ہوں، وہ مسلمان پیس کیپنگ فورسز سے جنگ کریں گے ہی نہیں، وہ خود امن چاہتے ہیں۔ اسلامی ممالک کے حکمرانوں کا فرض ہے کہ وہ اس مسئلے کو اپنی بقا کا مسئلہ سمجھ کر سنجیدگی سے لیں اور اپنی مشترکہ فورس بنائیں، ورنہ ون ورلڈ گورنمنٹ کے منصوبے کو حقیقت بننے میں کوئی عملی رکاوٹ نہ رہے گی۔